تو میرے عزیزوں، یہ اللہ کے خزانے کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا دین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کون اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے؟ اور جتنا اس ایمان کے لیے خطرات زیادہ ہیں، اتنا ہی اللہ کے خزانوں سے نوازش بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے میری طرف ہجرت کی ہے۔ جب اس دینی زندگی کے لیے خطرات زیادہ ہیں تو اللہ کے خزانے سے نوازش بھی زیادہ ہے، عطا بھی زیادہ ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید۔ فرمایا جو اس گھڑی، اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں میری سنت کو زندہ کرے گا جہاں امت میں فساد پھیل چکا ہے، تو اسے ایک سنت کا ثواب ایک شہید کے برابر ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید۔ ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ایک شہید کے برابر ملے گا۔ جب آزمائش ایمان کے لیے بڑھیا، جب خطرات دین اسلام کے لیے بڑھیا، جب اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت، تو اللہ کی طرف سے انعام بھی بہت، عطا بھی بہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے گئے، آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ اے اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا، جب دنیا میرے دین کو، میری شریعت کو، میری سنتوں کو گھروں سے نکال رہی تھی، خوشیوں سے، غمیوں سے، تجارتوں سے، لباس سے، پوشاک سے، رہن سہن سے، کھانے پینے کے طریقوں سے، اپنی معاشرت سے، اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے، جب امت دین میری سنتوں کو نکالنے کے لیے کمر بستہ تھی، اور یہ ہے اس نے اس موقع پہ میری سنتوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اے اللہ تو اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھنا۔ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ جب لوگوں کے نظروں میں دین کھوٹا سکہ، شرم و حیا کھوٹا سکہ، حلال کھانا کھوٹا سکہ، اللہ کی عبادت کھوٹے سکے، امانت دیانت سچائی کھوٹے سکے، غیرت حمیت ایمانی سب کھوٹے سکے، ایسے موقع پہ جس نے میرے طور طریقوں کو اپنایا ہے، ظاہر ہے طعنے بھی ہیں، طنز بھی ہے، تنقید بھی ہے، ملامت بھی ہے، راستے میں رکاوٹ بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اسلام کی زندگی اپنانا ایسی مشکل لگنے لگے گی جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، انگارہ رکھنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ اس ایمان والے کا دل اندر سے ایسا پگھلے گا جیسے برف پانی میں پگھلتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب یہ اپنے سامنے اللہ کی نافرمانی دیکھے گا اور اس کا بس نہ چلے گا، اللہ کا حکم ٹوٹتی ہوئی دیکھے گا، نہ ہاتھ سے روکنے کا بس چلے گا، نہ زبان سے بولنے کا بس چلے گا، اندر ہی اندر غم زدہ ٹوٹتا رہے گا، کیا کروں کیا کروں۔ ایسا شر غالب ہوگا، بیٹا بھی نہیں سنتا، بیٹی بھی نہیں سنتی۔ تو فرمایا ایسا اس کا اندر سے دل پگھلے گا جیسے برف پانی میں پگھلتی ہے۔ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب یہ بے بس ہو جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کو کیسے روکوں۔
تو ایسے موقع پہ کوئی دین اسلام پر، دینی زندگی پر استقامت کا مظاہرہ کرے تو پھر 100 شہیدوں کا ثواب۔ علماء نے لکھا وجہ یہ بھی ہے، اس شہید کو زخم لگے، تیر لگے تو اسے بھی زبان کے تیر لگیں گے، اسی بھی لوگ زبان سے تانے ماریں گے، طنز کریں گے، تنقید کریں گے، ملامت کریں گے، نہ جانے کس کس انداز سے اسے رسوا کرنے کی، شرمندہ کرنے کی کوشش ہوں گی، لیکن یہ ہمت کے ساتھ اپنی نبی کی شریعت کو اپنا رہا ہے، سنتوں پر یہ زندگی اس نے کسی کی پرواہ نہیں۔